اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر شوہر نے بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو پس وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے من بعد اس تیسری طلاق دینے کے بعد حتی تنکح زوجا غیرہ جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا تو پس ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ یہ آپس میں پھر مل جائیں ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ اگر ان کو خیال ہو اس بات کا کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کے حکم کو وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وہ کھول کھول بیان فرماتا ہے علم والے لوگوں کے لیے صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 230 آج ہمارے سبق میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنی باندھی ہوئی حدوں کا لحاظ نصیب فرمائے رکھیں. حضرات محترم، اس سے پیچھے جو ہم نے سبق پڑھا تھا الطلاق مرتان، وہاں دو طلاقوں کا مسئلہ بیان ہوا اور دو طلاقوں کا شرعی حکم بیان ہوا، اور یہ دو طلاقیں رجعی ہیں. شوہر نے ایک طلاق دی اپنی بیوی کو اور کہا کہ تجھے ایک طلاق ہے یعنی رجعی، پھر دوسری طلاق دی رجعی. تو اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ یہ عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع کا اختیار شوہر کو ہے، عورت کو نہیں ہے. نمبر 2، شوہر اس معاملے میں آزاد ہے، عورت سے اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی مرد تو رجوع کرنا چاہتا ہے مگر عورت رجوع نہیں کرنے دیتی. تو فرمایا نہیں، یہاں پر عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہاں مرد اگر چاہے رجوع کر لے تو یہاں رجوع کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف مرد کو ہے. عورت کی اجازت ہو یا نہ ہو، عورت کی خوشی شامل ہو یا نہ ہو.
مرد کے رجوع سے ان کا دوبارہ رشتہ ازدواج بحال ہو جائے گا۔ نمبر 2 مسئلہ گزرا خلا کا بیان، کہ خلا میں چونکہ عورت بائنہ ہو جاتی ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں بھی ان کو رجوع کا اختیار دیا گیا ہے، رجوع کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہاں جو رجوع ہوگا تو وہ عورت کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ خلا کے بعد جو رجوع ہوگا وہ عورت کی اجازت کے بغیر، سمجھو بھائی مسئلہ۔ 2 طلاقیں رجعی دے دی ہیں تو اس میں مرد ہی مختار ہے، اسے مکمل اختیار ہے، چاہے تو رجوع کرے چاہے تو رجوع نہ کرے، اور عورت کو نکاح سے نکل جانے دے عدت گزرتے ہی۔ عورت جتنا بھی مرد کو فورس کرتی رہے رجوع نہیں ہوگا جب تک مرد نہ اقرار کرے، اور مرد کو رجوع کرنے کے لیے عورت کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر مسئلہ آ گیا خلا کا، خلا ہو چکی، نکاح ختم ہو گیا، تو اب رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اس رجوع میں نکاح ہوگا دوبارہ سے، اور آپ جانتے ہیں کہ نکاح میں باہمی رضامندی ضروری ہے، مرد بھی راضی ہو اور عورت بھی راضی ہو، اور باقاعدہ طور پہ مہر مقرر کیا جاوے اور ایجاب و قبول ہو۔ تو یہاں خلا کے بعد اگر رجوع کرے گا تو عورت کی اجازت سے کرے گا اور دوبارہ نکاح کرے گا۔ یہاں تک مسئلہ میں سمجھ میں آ گیا، خلا کے احکامات بھی سمجھ میں آ گئے۔ آج کے سبق میں جو مسئلہ آ رہا ہے یہ تیسری طلاق کا ہے۔ تیسری طلاق جسے مغلظہ کہا جاتا ہے، تیسری طلاق یہ آخری طلاق ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے الگ احکامات ہیں، پہلی دوسری کے الگ احکامات تھے، خلا کے الگ احکامات تھے۔ تیسری طلاق یعنی اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں، چاہے وہ ایک ایک کر دی ہے چاہے وہ اکٹھی دی ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں یا 3 ہی ہوتی ہیں، اس پر بات پھر الگ سے ہوگی، یہ ایک عنوان ہے اور اس میں تو بڑی بحث ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے بھی دی ہیں، اگر 3 طلاقیں اس نے دے دیں ایک ساتھ تو بھی یہی مسئلہ، اور اگر اس نے پہلے ایک طلاق دی، پھر بعد میں کہیں دوسری دی، پھر جا کے بعد میں کہیں تیسری دی، تیسری طلاق جب واقع ہو جائے گی تو اب کیا حکم ہے؟ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ۔ اب اس طلاق کے بعد عورت اس مرد کے لیے حرام ہو چکی ہے، من بعد، اس طلاق کے بعد، تیسری طلاق کے بعد یہ عورت اپنے اس مرد کے لیے کیا ہو چکی ہے بھائی؟ لا تحلو، حلال نہیں رہی، لا تحلو، حلال نہیں رہی، حلال نہیں رہی تو کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ اچھا جی، کوئی رجوع کا طریقہ، غصے میں آ کر طلاقیں دے دی ہیں، کیونکہ طلاقیں تو ہوتی کس میں جی؟ یہ تو کبھی ہوا نہیں ہے کہ عید کا دن آیا ہو اور جناب علی نئے کپڑے پہن لیے ہوں اور عید کی خوشی ہو رہی ہے، جی عید کی خوشی میں بجائے اس بار عیدی کے بیوی کو کہے کہ تمہیں 3 طلاقوں کا تحفہ ہے۔ ہوتا ہے بھائی، ہمیشہ کس طرح ہوتا ہے؟ غصہ میں۔ اور پھر ہمارے بھائی یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی غصے میں طلاق دی ہے، سنا ہے غصے والی طلاق نہیں ہوتی، تو بھائی دودھ سے دھلی ہوئی طلاق تم دکھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ جو گفٹڈ طلاق ہو وہ کہیں سے لے، اگر وہ نہیں تو پھر طلاق ہوتی ہی کس طرح ہے؟ غصے میں۔ اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دیں اور بیوی اس کے نکاح سے نکل چکی ہیں، تو اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، لوٹانا پڑے گا، کوئی حل نکالیں، تو ادھر ادھر بھٹک کے ناجائز فتوے لے کر خدا کے حرام کو حلال بنوا کر اپنی عاقبت کو خراب مت کیجئے، اپنی قبر اپنی آخرت کو تباہ و برباد مت کیجئے، بلکہ آئیے قرآن مجید کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کیجئے۔ اگر طلاقیں ہو چکی ہیں، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے، تو بھائی اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی مفتی صاحب کے ہاں جاؤ اور جا کر اپنے بیان بدل دو اور یہ کہہ دو کہ جی لڑکے نے 2 طلاقیں دی ہیں،
اس نے جی ایک دی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں. عورت کہہ رہی ہوتی ہے جی میں نے 2 سنی ہے، تیسری میں نے سنی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک میں سنوں گی نہیں تب تک واقع کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی، میں نے تو سنی نہیں ہے. وہ سنے یا نہ سنے، پچھلے سبق میں میرے بھائیو عرض کیا تھا کہ طلاق کا حق بھی کس کے پاس ہے اور رجوع کا حق بھی کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. تو فرمایا اس کا طریقہ یہ، اگر لوٹانا چاہیں تو حتی تنکح زوجا غیرہ، اب یہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے، پھر یہ پہلے مرد کے لیے حلال ہو سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے حضرات محترم؟ یہاں نکاح بمانا ہم بستری کے ہے، نکاح بمانا میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنے کے ہے. 5 شرطیں ہیں پہلے مرد کے لیے دوبارہ پلٹ کر حلال ہونے کی. کتنی بھائی؟ یاد رکھیے گا، مسئلہ بڑا آسان کر کے سمجھانا چاہتا ہوں. 5 شرطیں. پہلی شرط، مثلا ایک زید نام کا مرد ہے، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. تو پہلی شرط یہ ہے کہ زید کی جو عورت تھی یہ زید کی طلاقوں کی عدت پوری کرے. کیا کرے؟ اس کی عدت پہلے گزارے. زید نے جو طلاق دی اپنی بیوی کو، تو اب بیوی پر کیا لازم ہے؟ یعنی اس عورت پر لازم ہے کہ وہ زید کی کیا کرے؟ اب وہ عدت کے مسائل تو ہم پڑھ آئے. اگر وہ نارمل لائف میں ہے تو 3 ماہواریاں عدت کرے گی، اور اگر وہ عمر زیادہ ہو چکی ہے اس کی یا کچھ بھی ہے تو پھر کیا ہے؟ 90 دن یعنی 3 مہینے کرے گی. اور اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو بچے کی ولادت تک اس کی کیا چلے گی؟ عدت چلے گی. پہلے شوہر کی عدت گزارے، ایک شرط. نمبر 2، پھر عدت کے بعد کسی اور مرد سے شرعی طریقہ پر نکاح کرے. کس طریقہ پر؟ یہ شرعی طریقہ پر آتا ہوں. شرعی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ شرعی طریقہ پر نکاح کرے. دوسری شرط، جی نکاح کافی ہے؟ فرمایا نہیں، اس کے ساتھ تعلق بھی قائم کرے. کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 3. تعلق، باقاعدہ طور پہ میاں بیوی کا تعلق قائم کرے دوسرے مرد کے ساتھ. نمبر 4، پھر یہ دوسرا مرد جب کبھی چاہے اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے. بہرحال یہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، اس کے فوت ہونے سے یا اس کے طلاق دینے سے. 4 شرطیں ہو گئیں، نکاح ٹوٹ گیا. 5ویں شرط ہے کہ یہ دوسرے مرد کی بھی عدت گزارے گی. دوسرے مرد کی کیا کرے گی؟ عدت گزارے گی. وہی بات ہے، عدت کے طریقے ہیں. جون سا اس پر حکم لاگو ہوتا ہے اسی حکم کو پورا کرے اور عدت گزارے. کتنی شرطیں ہو گئیں؟ نمبر 1، پہلا جو شوہر تھا اس کی عدت گزارے. نمبر 2، دوسرے مرد کے ساتھ شرعی طریقے پر نکاح کرے. نمبر 3، اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق بھی قائم کرے. نمبر 4، دوسرا مرد یا اسے طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے. نمبر 5، یہ پھر اس کی کیا گزارے؟ عدت. فوت ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن، طلاق دی ہے تو 3 ماہواریاں، یا کیا ہے پیٹ میں بچہ اگر ہو گیا اس کا تو اب کیا کرے؟ بچے کی ولادت تک عدت گزارے. اس کے بعد اگر پہلے مرد سے نکاح کرنا چاہے تو کرنے کی اجازت ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اس کے بعد کتنی شرطوں کے بعد؟ 5 شرطوں کے بعد اب اگر نکاح کرنا چاہے تو اب کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. پھر آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اسی بات کو کھولا اگلے الفاظ میں. اگر دوسرے مرد نے اس کو طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب ان پہلے مرد اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں مل جائیں. رجوع بمانا کیا ہے؟ دوبارہ نکاح کر لیں ان دونوں. یعنی وہ پہلا مرد وہ زید اور یہ اس کی بیوی، بیچ کے مرد نے نکاح اس کو طلاق دے دی، یہ فوت ہو گیا. تو اب کیا ہے؟ ان پر کوئی گناہ نہیں کہ یہ آپس میں کیا کریں؟ مل جائیں، نکاح کر لیں. لیکن کب؟ فرمایا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، ان کو یقین ہو اگر اس بات کا کہ اب ہم اللہ کے حکم کو قائم رکھ سکیں گے. اب ایسا نہیں ہے آج نکاح کروں گا پھر گھر میں تو تڑاک ہوگی، پھر حالات خراب ہوں گے اور پھر کیا ہو جائیں گی؟ طلاقیں ہو جائیں گی. یہ تو کیا ہے؟ پھر تو مذاق بنا رکھا ہے. تو اس طرح اگر کل کلاں سمجھ سکتے ہیں کہ برداشت سے معاملہ باہر ہو جائے گا، ہم نبھا نہیں کر پائیں گے، تو پھر دوبارہ اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے.
اگر آپ جاگ رہے ہوں تو میں تھوڑی سی گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے آپ کو زندگی میں یہ کام آئیں اور اللہ کرے کہ ہم ان شرعی حدود و قیود کی پابندی قائم رکھ سکیں. معاشرے میں میرے بھائیوں بہت بگاڑ ہے، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. وجہ دین سے دوری ہے، وجہ قرآن و سنت کے احکامات مسائل کا پتہ نہیں، وجہ بیان نہیں ہوتے، عوام کو بتایا نہیں جاتا ہے کہ بھئی یہ مسائل ہے، یہ مسائل ہے. اور اس میں کچھ ہم عوام کا بھی قصور ہے کہ ہم ٹائم ہی کتنا دیتے ہیں سیکھنے کے لیے، ہمارا بھی تو قصور ہے. جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے گھر میں تو پھر چلتے ہیں فتوے لینے کے لیے، اور فتوے میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ مفتی صاحب کوئی بچت کی راہ نکالیے گا، کوئی بیچ کا راستہ. سرگودا میں ایک مفتی صاحب ہوتے تھے، انہوں نے بہترین بیچ کا راستہ نکالا ہوا تھا. آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے. وہ بیچ کا راستہ، اس کی فیس 500 روپیہ تھی. کتنی؟ 500 روپیہ. اور وہ بیچ کا راستہ ان کو سمجھا دیتے تھے کہ آپ اس بات کی گواہی دینا کہ میں نے اس بات پہ ڈٹ جانا کہ میں نے 2 طلاقیں دی ہیں. سمجھ آ گئی؟ عورت بھی کہے 2 دی ہیں. بیان بدل گئے. جب بیان بدل گئے تو لازمی بات ہے فتویٰ تو بیان پہ ہی آنا ہے نا بھائی، کہ جو 2 طلاق دے گا تو اس کے لیے یہ حکم ہے. اس طرح ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات کا خوف نصیب فرمائے. مرنا ہے میرے بھائی، مرنا ہے. کسی کی زندگی جہنم مت بنائیے. یہ 500 یا 5000 یہ ابھی ختم ہو جائے گا، لیکن کسی کی دنیا و آخرت کو تباہ مت کیجیے. مسائل لوگوں کو وہ بتائیے جو حقیقی شرعی مسائل ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل بتائیے. اب اگر حرام کو حلال کا فتویٰ مفتی صاحب نے دے دیا، کسی بھی امام صاحب نے دے دیا، وہ میاں بیوی وہ عورت مرد آپس میں مل گئے، اور حقیقت میں کیا ہے نکاح ان کا نہیں ہو رہا، زندگی گناہ پہ گزرے گی، اولاد ناجائز پیدا ہوگی، دن قیامت کے اس کا وبال کس پر ہوگا؟ فتویٰ دینے والے پر ہوگا یا بیان بدلنے والے پر ہوگا. اب ذرا آئیے جی، تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ اگر ایسا ہو، انسان ہے، ہزاروں لوگوں سے ہو جاتا ہے معاملہ، اس سے میں معاملہ ہوا طلاقیں دے دیں، لیکن اب اگر دوبارہ سے گھر بسانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا بتایا؟ وہ 5 شرطیں جو میں نے عرض کر دی ہیں. اسے کہتے ہیں شرعی حلالہ. کیا کہتے ہیں بھائی؟ شرعی حلالہ. لیکن ہمارے ہاں تو حلالہ کوئی اور چیز ہے. ہمارے ہاں تو حلالہ حرامہ کا نام حلالہ ہے، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد. حلالہ ہمارے ہاں کیا مروج ہے کہ ادھر سے مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، گھر میں فتنہ پیدا ہو گیا، 2 خاندان ٹوٹیں گے. اچھا، اس کے میکے والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. کیا ہے جی؟ چلیں اس کے دیور کے ساتھ آج اس کا نکاح کر دیتے ہیں، اور رات یہ دیور کے ساتھ گزارے گی یا کسی کے ساتھ بھی گزارے گی، کسی کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں. صبح وہ دوسرا سانڈ کیا کرے گا؟ اس کو طلاق دے گا، اور اگلی شام یہ پھر اس کی بیوی بنی ہوئی ہوگی. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اہل بدعت کی طرف سے تو اس کی باقاعدہ اجازت دی جاتی ہے. حدیث سنیے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ صحیح 6 میں، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا، میں تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ کرائے کا، جی حدیث کے لفظ ہیں بھائی، کرائے کا سانڈ نہ بتلاؤں؟ کرائے کا سانڈ کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ بتا دیں کرائے کا سانڈ کون ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور دوسرا مرد اس سے اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ ان کا راستہ صاف ہو جائے تاکہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جائے، پہلے مرد کے پاس لوٹ جائے، اور یہ اس کے ساتھ نکاح کر کے ہم بستری کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کرائے کا سانڈ ہے. کرائے کا، اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے سے بہت سخت الفاظ ارشاد فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ایمان اور اخلاق کی حفاظت فرمائے. ترمذی کی حدیث ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں اور بعض گناہگاروں پر لعنت کی بد دعا فرمائی ہے. ویسے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رحمت للعالمین. لیکن رحمت للعالمین ہستی نے بعض ایسے گناہوں پر لعنت کی ہے اور بعض ایسے گناہگاروں کے متعلق لعنت کی بد دعا کی. یا اللہ فلاں گناہگار ہے، اس پر لعنت بھیج. تو لازمی بات کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق لعنت کی بد دعا کر دیں تو اپنی مرضی سے کریے یا اللہ کے حکم سے؟ آخرت برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟
آخرت کیا دنیا بھی اجڑ گئی اس کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن اللہ الربا، اللہ کی لعنت ہو سود کے لین دین پر، سود کے معاملات پر اللہ کی لعنت ہو، چاہے وہ سود کسی بھی رنگ سے آئے. آکلہ و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت، سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت، اس کی لکھت پڑھت کرنے والے پر اللہ کی لعنت، اور ان کے گواہ بننے والے پر اللہ کی لعنت. آپ علیہ السلام نے لعنت کی بد دعا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں کو لعنت کی بد دعا دی. نوحہ کرنے والی، غم ہے، پریشانی ہے، گھر میں انتقال ہو گیا کسی کا، اور کوئی عورت اپنے غم کا اظہار کرتی ہے، نوحہ کرتی ہے، چیختی چلاتی ہے، اپنا چہرہ پیٹتی ہے، بال نوچتی ہے، گریبان چاک کرتی ہے، سر میں مٹیاں ڈالتی ہے. آپ علیہ السلام نے نوحہ کرنے والی عورتوں کو بھی لعنت کی بد دعا دی. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے مسلمان معاشرے کی. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کے نافرمان پر لعنت کی ہے. ماں باپ کے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من سب والدیہ، یا اللہ اس پر لعنت بھیج جو اپنے والدین کو گالیاں بکتا ہے، جو ماں باپ کو گالیاں بکتا ہے. ماں باپ کو گالیاں بکنے والے پر اللہ کی لعنت ہو. او ہو کیا بنے گا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی بد نصیب اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں بکتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایک شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں بکتا ہے اور وہ پلٹ کے اس کے ماں باپ کو گالیاں بکتا ہے تو اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا یہ سبب بنا ہے، ورنہ یہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہ بکتا، اسے کوئی بکتا. تو فرمایا اس نے گویا اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی ہے، سبب بنا ہے اس کا. اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی لعن اللہ من غیر منار الارض وحدودها واعلامها، اللہ کی لعنت اس شخص پر جو کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے اور اس کے نشانات بدلتا ہے. یعنی نشان جو لگے ہوتے ہیں پلاٹ کے کونے پہ، یہ نشان لگا ہے، پتھر گڑا ہے، کوئی علامت گڑی ہے، اور اس کو ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیتا ہے تاکہ میرا پلاٹ بڑا ہو جائے، برابر والے کے پلاٹ کی طرف اس نشانی کو آگے کر دیتا ہے. یہ غیر منار الارض، یہ زمین کے جو حدودها و اعلامها، ان علامات کو تبدیل کرتا ہے، ان کی حدیں توڑتا ہے، دوسرے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. آپ علیہ السلام نے بد دعا دی لعن اللہ، اس شخص پر بھی اللہ کی کیا ہو؟ لعنت. پھر آپ علیہ السلام نے لعنت کی بد دعا دی ان عورتوں پر جو اپنے بال بڑے کرنے کے لیے، اپنے بالوں کو گھنا ظاہر کرنے کے لیے دوسرے ٹوٹے ہوئے بال ان میں لگا کر اپنے سر کے بالوں کا حجم بڑھاتی ہیں. ان عورتوں پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ گودنے والی عورت پر بھی اللہ کی لعنت، گدوانے والی پر بھی اللہ کی. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں سمجھ آ گئی ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ بدن گودنا، کہیں بندیا بنانا، ٹھیک ہے نا. آج تو ٹیٹو بھی بنائے جاتے ہیں نا، ٹیٹو بنائے جاتے ہیں، تو بڑا ٹیٹو ہو تو بھی لعنت کا سبب ہے، اور اگر ایک بندیا ہو جو بدن کو گود کر بنائی گئی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ لعنت کا سبب ہے. اور ایسے ہی یہ بھویں بنانے والی عورتیں، ان پر بھی لعنت کی بددعا. بہت ساری احادیث ہیں، میں واپس آتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت و حلالہ کرنے والے مرد پر، اللہ کی لعنت و حلالہ کرنے والے مرد پر، اور اس پر بھی لعنت ہو جس کے لیے حلالہ کر رہا ہے. کیا مطلب؟ کوئی نہیں جی بھائی کا گھر اجڑ گیا ہے، یہ بیچارہ بھائی کا گھر بسانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، صحیح ہے نا، تاکہ کیا ہے میں حلالہ کروں گا تو اس کا گھر بس جائے گا. یہ عمل موجب لعنت ہے میرے بھائیوں. کیا ہے موجب؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ ذی شعور ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، بھابھی دیور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بھابھی کو طلاق ہو گئی شوہر کی طرف سے، اب اس نے اپنے دیور کے ساتھ تعلق قائم کر لیا حلالہ کی نیت سے، پھر دیور نے اس کو فارغ کر دیا، اپنے شوہر کے نکاح میں آ گئی. ایمان سے بتائیں جو اس کے ساتھ وقت بتا چکی ہے آئندہ ان کا آپس میں ملوث ہونے کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل واضح بات ہے. تو اس لیے یہ تو گناہ کا آغاز ہے، یہ گناہ کا آغاز ہے، سبب ہے. اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے میرے بھائیوں
جو شرعی حلالہ ہے اس کو سمجھیے. شرعی حلالہ جو آیا کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، 5 شرطیں ہیں. نمبر 1، عورت پہلے مرد کی عدت پوری کرے. نمبر 2، دوسرے مرد سے نہ بھائی نکاح نہیں کرے شرعی تقاضوں کے مطابق. اب یہ شرعی تقاضے سمجھیے. شرعی تقاضا کیا ہے؟ نکاح مشروط نہ ہو. مشروط کیا ہے؟ نکاح کرتی ہوں لیکن کل مجھے طلاق دے گا. شرط لگا دی نہیں لگا دی؟ جہاں پہ کمٹمنٹ ہو جائے، جہاں پہ شرط آ جائے تو وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا. یہ تو ایگریمنٹ کر رہی ہے، یہ تو ایگریمنٹ ہو رہا ہے آپس میں. نکاح تھوڑی ہے، نکاح تو ایک عبادت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ عورت کسی مرد سے نکاح کرے گی تو غیر مشروط کوئی شرط نہیں لگائے گی. اسے کہے کہ میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیں، مجھے اپنا لیں ہمیشہ کے لیے. یہ نکاح ٹھیک ہے. نمبر 2، نکاح موقت نہ ہو. موقت یعنی غیر موقت ہو. کیا مطلب ہے؟ کہ مخصوص وقت کی نیت سے مرد نکاح نہ کرے. 1 دن کے لیے کر رہا ہوں، 24 گھنٹے کے لیے کر رہا ہوں، یا گھنٹے کے لیے. یہ تو متع ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ متع اسی طرح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اتنے وقت کے لیے جناب علی اس نے اس کو اپنا بنا لیا، ختم. اس کے بعد موقت یعنی ایک وقت اس کا مقرر نہ ہو. اگر وقت مقرر کر کے نکاح کر رہے ہیں تو پھر بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. جب نکاح ہی نہیں ہوگا تو حلالہ شرعی بنے گا. بھلے اس نے پہلے شوہر کی عدت پوری کر لی ہے، لیکن آگے جو نکاح ہوتا ہے نا، یہاں پہ خرابی آتی ہے. یاد رکھنا، اور کسی چیز میں نہیں آتی. یہاں پہ عموماً خرابیاں آتی ہیں جب یہ دوسرے مرد سے نکاح کر رہی ہوتی ہے تو وہاں بھرپور شرطیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں. جب اس شرطوں کا معاملہ بیچ میں آ جائے تو بھائیو دوسرے مرد سے اس عورت کا نکاح نہیں ہوگا. اب کیا ہے؟ یہ نکاح کر لیں، غیر مشروط نکاح کر لیں، کوئی پابندی نہ لگائیں، نکاح ہو جائے، میاں بیوی بن جائیں. بعد میں کوئی تیسرا بندہ، کوئی تھرڈ پرسن اس مرد کو سمجھائے یار نکاح سے پہلے تو یہ باتیں کرنا ٹھیک نہیں تھی، اب آپ کا نکاح ہو گیا، میاں بیوی ہو گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے دیکھو نا اس کی اس طرف چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بڑا مسئلہ ہے بچوں کا. اگر آپ کچھ مہربانی والا معاملہ کریں، یعنی گن پوائنٹ پہ نہیں، اس کا یہ شوہر ہے، شرعی طور پہ اس کا کیا ہے؟ شوہر ہے. جب یہ اس کے ساتھ تعلق قائم کر چکا تو اس کے بعد اگر دن بعد، مہینے بعد، سال بعد کوئی اگر اس کو ترغیب دے، مرد کو عورت کی طرف سے فورس نہ کیا گیا ہو، کوئی تیسرا بندہ اس کو ترغیب دے اور وہ اس کی ترغیب کو مان کر اگر اس عورت کو طلاقیں دے دے تو یہ ٹھیک ہے. پھر یہ کیا کرے گی؟ اس کی عدت گزارے گی. عدت گزار کر پھر پہلے مرد سے نکاح اس کا جائز ہو جائے گا. نکاح شرعی کرے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ کوئی شرط، کوئی وقت کا تعین بھی نہ ہو. اور اس کے بعد کیا ہے؟ تیسری شرط یہ تھی کہ یہ دوسرا مرد صرف نکاح نہ کرے. یہ نکاح کیا، فارم پر ہو گیا، انگوٹھے لگ گئے، ایجاب قبول ہو گیا، اب فارغ کر دی. اس طرح پہلے مرد کے لیے یہ حلال نہیں ہوگی. اس کو باقاعدہ بیوی بنائے، اس کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرے، حقوق ادا کرے. اچھا، اور یہ حقوق ادا کرنا بھی شرعی طریقہ کے مطابق ہو. جاگ رہے ہیں؟ یہ بات بڑی عجیب ہے. اس کا اسے تعلق قائم کرنا بھی شرعی طریقہ. کیا مطلب ہے؟ عورت حالت حیض میں ہے اور اس نے اس کے ساتھ تعلق، دوسرے مرد نے نکاح کر کے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، تو یہ تعلق قائم کرنا شرعی طریقے پر نہیں ہے. لہذا پہلے مرد کے لیے اس کا راستہ خلاص نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی نا جی؟ خلاص نہیں ہوا. ان کا نکاح ہو چکا، ملے ہیں، لیکن مرد اس قابل ہی نہیں کہ وہ بیوی کا حق ادا کر سکے. مرد نامرد ہے، اس کے قابل ہی نہیں کہ اس کا حق ادا کر سکے. پھر بھی یہ پہلے مرد کے لیے طلاقوں کے بعد جائز نہیں ہوگی. ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرے فلاں شوہر نے مجھے طلاقیں دے دیں اور پھر میں نے عبد الرحمن کے ساتھ نکاح کیا، لیکن عبد الرحمن تو جو ہے نا وہ میرے قابل نہیں ہے. آپ علیہ السلام، یا رسول اللہ کیا میں پہلے شوہر کی طرف لوٹ کر کے جا سکتی ہوں؟ اب آپ نے فرمایا نہیں، جب تک
یہ باقاعدہ طور پہ تعلقات کے اعتبار سے آپ کا شوہر نہیں بنے گا. تو اس سے جب تک میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کرے گی تب تک تو پہلے شوہر کے پاس جا سکتی نہیں ہے, نہیں جا سکتی ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے جی؟ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے, آپ کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس شوہر سے طلاق لے لے, طلاق لے کر اس کی عدت گزارے, کیونکہ اس کے ساتھ خلوت سیاح ہو چکی, کمرے میں کچھ وقت تو گزر چکا, اس کی عدت آئے گی. اس پر عدت گزار کے کسی اور مرد سے اب یہ شادی کرے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ تیسرا مرد ہو گیا. کسی اور مرد سے شادی کرے, اس کے ساتھ تعلق قائم ہوگا, پھر وہ طلاقیں دے گا, پھر یہ اس کی عدت گزارے گی, اور پھر پلٹ کے اس پہلے کے بعد جانا چاہے تو جا سکتی ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آدھے تو سو رہے ہیں. چلیں جی آ گیا, سونے والوں کو آ گیا, کیوں کہتے ہیں سونے والوں کا سونا بھی سونا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جاگیں بھائی, تھوڑے دن کی زندگی ہے, اور اس میں اگر ہم نے دین سیکھ لیا تو انشاءاللہ ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. اگر سو کے گزار دی تو پھر محرومی کی بات ہے. قبر میں سونا ہے, اللہ کرے کہ اللہ ہمارا قبر کا سونا سونا بنا دے. آمین کہو. ہیں, قبر کا سونا تبھی سونا بنے گا کہ یہاں کچھ برداشت کریں گے تو. ہاں جی, اس لیے میرے بھائیوں ہمت کیا کریں, دین کے احکامات کو سیکھا کریں. دین کے احکامات سیکھے بنا ایمان بھی جاتا ہے, دنیا بھی جاتی ہے, دین بھی جاتا ہے. ڈاکو ہیں, سونے دیں. اچھا جی آگے کیا فرمایا؟ فَإِن طَلَّقَهَا, پس اگر مرد نے اس کو تیسری طلاق دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, تو اب یہ عورت اس کے لیے اس تیسری طلاق کے بعد حلال رہتی نہیں ہے. حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, تب جا کر جائز ہوگی جبکہ وہ کسی اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے, دوسرے مرد سے شادی کرے. فَإِن طَلَّقَهَا, پس اگر دوسرے مرد نے بھی اس کو طلاق دے دی, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا, تو اس پہلے مرد اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں کہ ابھی آپس میں مل جائیں, لیکن ملنے کی بھائی شرائط یاد رکھنا, اس کی بھی عدت گزار کے آئے اور اب اس کی بھی عدت گزارے, ورنہ تو وہی ناجائز حلالہ ہو جائے گا. فرمایا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ, لیکن شرط کیا ہے؟ یہ تب آپس میں شادی کریں دوبارہ, تب نکاح کریں اگر انہیں یقین ہو کہ ہم اللہ کے حکم پورے کر سکیں گے. پھر فتنہ فساد کھڑا نہیں ہو جائے گا, پھر کیا ہے کہ جناب حالات ایسے خراب نہیں ہو جائیں گے. فرمایا اگر پھر حالات خراب کرنے ہیں تو پھر ابھی سے بہتر ہے کل کے نقصان سے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں. کسی عالم کا بیان, پیغمبر علیہ السلام کا یہ بیان, تلک حدود اللہ, یہ حد کس نے باندھی ہے بھائی؟ یہ اللہ نے حدیں. اب یہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے, دیکھو جی طلاق مرد نے دی ہے تو عورت کیوں آگے کسی اور مرد کے پاس وقت گزارے, عورت کیوں اتنی تکلیف اٹھائے, یہاں جائے وہاں جائے وہاں جائے, عدتیں گزارے ڈبل ڈبل. نہیں جی, سزا تو مرد کو ہونی چاہیے. میرے بھائیوں یہ عقلی گھوڑے مت دوڑائیے, یہ حدیں کس کی باندھی ہوئی ہیں جی؟ پتہ ہے کیا ہے اس میں حکمت ہے؟ جس نے غصے میں آ کر 3 بار ایک ساتھ طلاقیں دے کر اپنا گھر اجاڑا ہے, اس کی سزا بنتی ہے کہ نہیں؟ غصہ حلال ہے حرام ہے؟ حرام جگہ غصہ حرام ہے اور حلال جگہ غصہ حلال ہے. اب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, وہاں بھی غصہ نہ آئے تو پھر لگتا ہے کہ یہ بیچارہ بالکل ہی فارغ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ حلال جگہ غصہ حلال ہے اور حرام جگہ غصہ حرام. سمجھ آ گئی؟ جہاں غصہ کرنا حلال ہے وہاں کیا جائے. آپ علیہ السلام جب واعظ فرماتے, خطبہ ارشاد فرماتے, بعض احکامات آپ علیہ السلام بڑے جلال میں بیان فرماتے. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی گردن کی رگیں پھول جاتی اور چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو جاتا تھا. حدیث میں کیفیات آتی ہیں. تو اس نے جو غصے میں آ کر ناجائز غصہ استعمال کرا اور بیوی کو 3 طلاقیں دے کر اپنے نکاح سے نکالا, اسے سزا بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ بنتی ہے. تو سزا پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کم سزا ہے. اس کی جو بیوی تھی آج فلاں کی بیوی بنی ہوئی ہے اور اس کو پتا ہے کہ فلاں کے پاس وہ وقت گزار رہی ہے, کیا یہ اس کی غیرت کے لیے چیلنج نہیں ہے؟ اگر اندر کچھ ہو تو ٹھیک ہے نا, جنازہ نکل گیا تو اور بات ہے, اگر کچھ ہو تو پھر تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی تکلیف دہ بات کوئی اور نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ آئے گی اس کے ساتھ نکاح کرے گی, پھر یہ اس سے کبھی نظریں ملا پائے گا؟ غیرت مند تو نہیں ملا پائے گا اس سے کبھی نظر. تو یہ اس کے لیے بڑی سزا ہے, اور یہی سزا دینے کے لیے تو تلک حدود اللہ, یہ اللہ نے کیا باندھی ہیں؟ یہ حدیں باندھی ہیں.
آگے فرمایا تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، اللہ ان حدوں کو بیان کرتے ہیں، ان مسائل و احکام کو بیان کرتے ہیں لقوم یعلمون، فرمایا علم والے لوگوں کے لیے جن کے اندر سمجھ بوجھ موجود ہے، جو سمجھ بوجھ سے خالی ہیں، عقل جن کی چھٹی پر ہے، ان کے لیے احکامات نہیں ہیں۔ لقوم یعلمون، جن کو علم ہے۔ اب بہترین علم کیا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، بلا چونو چرا مجھے قبول ہے۔ اللہ کے حکم کی اہمیت تو ہونا دل میں، یہ اصل علم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے اس لیے بلا چونو چرا مجھے قبول ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج کے سبق کا خلاصہ کیا نکلا کہ 2 طلاقیں رجی دی ہیں، اس کے بعد بغیر نکاح کے مرد کو رجوع کرنے کا اختیار ہے اور عورت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک طلاق بائنا دے کر اس کو کیا ہے، یعنی خلا کر کے اس کو بائنا کر چکا ہے، تو پھر کیا ہے، اب بھی رجوع کر سکتا ہے لیکن عورت کی اجازت سے، کیونکہ دوبارہ ان کا نکاح ہوگا۔ لیکن اگر تیسری طلاق بھی دے چکا ہے تو اب ان کو اگر یہ راضی بھی ہوں آپس میں تو پھر بھی کوئی اختیار، کہتے ہیں نا میاں بیوی راضی تو کیا کرے، نہیں، قاضی نے کر دکھایا، قاضی نے فیصلہ دیا کہ تمہاری رضا بھی یہاں کام آنے والی نہیں ہے، لہٰذا اب شرعی احکامات ہیں کہ یہ اس کی عدت گزارے اور ان 5 شرطوں کے تحت آ کر پھر اس سے نکاح کرے تو کرنا جائز ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکام شریعت سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب